اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 26 سال بعد یعنی 2050 میں دنیا کیسی ہوگی؟ اگرچہ یہ بتانا کسی بھی انسان کے لیے مکمل طور پر ممکن نہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، لیکن سائنسدانوں کی پیشگوئیوں کے مطابق ہم آپ کو مستقبل کی دنیا کی چند جھلکیاں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سی پیشگوئیوں کی علامات ہم ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ 2050 میں ہماری دنیا کیسی ہوگی، کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ہم کتنی ترقی یافتہ ہو جائیں گے، اور کیا واقعی 2050 تک پوری دنیا سے گندگی ختم ہو جائے گی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آدھے سے بھی کم رہ جائیں گی اور دنیا پر سکون رہے گی؟ یہ سب معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو ذرا بھی سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا۔ تو آئیے اب اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، 2050 میں دنیا ایک مختلف مقام پر ہوگی، لیکن مستقبل کے بارے میں پیشگوئی کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب معاملہ ٹیکنالوجی میں اور جدت اور مستقبل کے حوالے سے سوچ کا ہے۔ پھر بھی پینٹاگون کی ریسرچ ایجنسی کی افراد اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ یہ ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی ڈراپا ہے، جسے 1958 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ یہ عسکری میدان میں کئی بڑی جدتیں لا چکی ہے، جن میں بہت ساری ٹیکنالوجیاں عام مارکیٹ میں بھی استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ جدید روبوٹکس، جی پی ایس اور انٹرنیٹ۔ تو 2050 میں کیا ہوگا؟ 2050 تک دنیا کی آبادی کم از کم 9 ارب سے تجاوز کر جائے گی اور ہندوستان کی آبادی چین سے زیادہ ہو جائے گی۔ 2050 تک دنیا کی 75% آبادی شہروں میں رہ رہی ہوگی۔ پھر آسمان کو چھوتی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی اور اس وقت کی سڑکیں کئی منزلوں تک اونچی ہوں گی۔ گھومنے پھرنے کے لیے عمارتوں کو اسکائی واک سے جوڑا جائے گا۔ ہریالی کی کمی کے باعث اس کی جگہ کنکریٹ کے جنگلات بنائے جائیں گے۔ اس وقت زمین کی اتنی کمی ہوگی کہ کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سی بڑی عمارتیں کاشت کے قابل بنائی جائیں گی۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق 2050 تک سمندر کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سمندر کے کنارے آباد کئی شہر اور جزیرے ڈوب جائیں گے۔ 50% نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت زیادہ تر کام روبوٹ سے لیے جا رہے ہوں گے۔ میڈیکل سائنس میں تبدیلیاں۔ اگرچہ ہمارا یقین ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے، لیکن سائنسدان 2050 تک موت سے لڑنے کے لیے بہت سا کام کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انسانی جسم پرفیکٹ نہ ہو، لیکن ذہن کو محفوظ کرنے کی کئی کوششیں جاری ہیں۔ مستقبل میں انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ذریعے جوڑ کر ہارڈ ڈسک میں محفوظ کیا جائے گا اور اس کا ڈیٹا کسی بھی وقت فائل کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا۔ طب میں مسلسل ترقی سے اموات کی شرح میں بہت کمی آئے گی اور اس وقت اوسط عمر 80 سال سے بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی ترقی کی وجہ سے کینسر جیسی بہت سی خطرناک بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ہی ویکسین ہوگی اور تمام میڈیکل رپورٹس موبائل پر ہی آیا کریں گی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج کر گھر بیٹھے مریض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں۔ مستقبل میں ہم آج کی نسبت زیادہ ٹیکنالوجی کی آلات استعمال کریں گے اور سپر کمپیوٹرز آج سے کئی گنا تیز ہوں گے۔ 2050 تک نینو ٹیکنالوجی مصنوعی دماغ بنائے گی۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ذریعے کمپیوٹر کو دماغ سے جوڑا جائے گا، جس کی وجہ سے ہم وہ تمام مسائل زیادہ آسانی سے حل کر سکیں گے جن کا حل دماغ سے ممکن نہیں تھا۔ ایندھن کے طور پر پیٹرول کا استعمال ختم ہو جائے گا، کی بجائے ہائیڈروجن کو ایندھن کی جگہ استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ہم بہت سی کیمیائی عناصر کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کر سکیں گے، اور کبھی نہ ختم ہونے والے ایندھن کے طور پر ہوا اور شمسی توانائی پر پہلے ہی تحقیق جاری ہے۔ 2050 میں اڑنے والی کاریں عام طور پر استعمال ہوتی دکھائی دیں گی۔ تمام اڑنے والی گاڑیاں کمپیوٹر سے کنٹرول ہوں گی اور کسی حادثے کی صورت میں کمپیوٹر سسٹم گاڑی کو تصادم سے قبل کنٹرول کر لے گا۔ دبئی میں ایسی کاروں پر اب بھی تحقیق جاری ہے۔ 2050 تک سیلف ڈرائیونگ کاریں آنے کا بھی امکان ہے۔ کئی کمپنیاں سیلف ڈرائیونگ کاروں کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ کاریں عام طور پر روڈ سینسر پر انحصار کریں گی، جس سے حادثات کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جائے گا۔ اس وقت کئی ترقی یافتہ ممالک میں خود سے چلنے والی میٹرو ٹرینیں چل رہی ہیں۔ اس طرح مستقبل میں خود سے چلنے والی کاریں کچھ ترقی یافتہ جگہ اور ترقی یافتہ سڑکوں پر اپنی جگہ بنا سکتی ہیں۔ 2050 میں ایسی ٹیکنالوجی سامنے آئے گی جس کی مدد سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے ایندھن کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس وقت تمام گاڑیاں مقناطیسی لہروں سے چلیں گی، جس کی مدد سے آپ کا سفر سستا اور انتہائی آسان ہوگا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی آلودگی نہیں ہوگی۔ اس وقت آپ امریکہ اور سنگاپور کے بجائے چاند اور مریخ پر چھٹیاں گزار سکیں گے۔ اس وقت تک ایسا ایندھن آ جائے گا جس سے کم ایندھن کے ساتھ 2
سیاروں پر جانا ممکن ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ چاند اور مریخ جیسے سیارے اور سیٹلائٹ بنائے جائیں گے جہاں درخت اور پودے رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولیات بھی ہوں گی۔ ناسا اور کئی خلائی ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں۔ 2050 تک 3D پرنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کسی بھی چیز کو آسانی سے اس کی شکل میں بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اس چیز کی CAD فائل کو کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ سے نکالنا ہوگا اور کچھ ہی دیر میں وہ چیز 3D پرنٹر کے ساتھ تیار ہو جائے گی۔ اس ٹیکنالوجی کی مزید ترقی کی وجہ سے بہت سی بڑی چیزوں اور ہتھیاروں کی تیاری بھی بہت آسان ہو جائے گی۔ 2050 میں انٹر-ایکٹیو ہولوگرام ٹی وی آ جائے گا، جس میں یہ ہولوگرام ٹی وی موبائل کے ایک بٹن کے دبانے پر ہمارے سامنے آ جائے گا اور اس سے آپ 3D تصویروں کے ساتھ ساتھ ورچوئل ریئلٹی کو بھی محسوس کر سکیں گے۔ اس وقت اسکول مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائیں گے۔ بچوں کی پیٹھ پر بھاری بیگ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ ہوں گے جن میں ان کی تمام مطالعاتی کتابیں محفوظ ہوں گی۔ اس وقت بلیک بورڈ، ٹچ اسکرین بھی ہوں گے جو کہ بہت سی اسکولوں میں اب بھی استعمال ہو رہے ہیں تاکہ استاد کوئی بھی خاکہ یا تصویر کھینچ سکے۔ چاک کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس دوران دنیا کی کئی ایجنسیاں دوسرے سیاروں پر ممکنہ طور پر موجود مخلوق سے رابطے میں مصروف ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک ہم دوسرے سیاروں اور ان پر رہنے والی مخلوق کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر مستقبل میں جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے اور سائنسدانوں کی پیشگوئیوں پر یقین کیا جائے تو پوری دنیا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ترقی یافتہ ملک کوشش کریں گے کہ کسی بھی بڑی جنگ میں وہ جنگ سے پہلے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ یوں بچ جانے والے لوگ انسانیت کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں گے۔ تاہم یہ صرف انسانی کوششیں ہیں، حقیقت میں کیا ہوگا بے شک اللہ قادر متعلق ہی اس کے بارے میں علم اور اختیار رکھتے ہیں۔ جی تو پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے